الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورۃ الفجر کی چند ابتدائی آیات اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی. اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
5 قسمیں بیان کر کے پھر ایک نصیحت کی ہے ہمیں اور آپ کو. نصیحت کیا ہے کہ اس جہان میں، اس دنیا میں، دنیا کی اس زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اس کی جزا اور سزا یقینی ہے اور لازمی ہے. کیوں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم سزا دینے پر قادر ہیں. ہمیں ہر شخص کا علم ہے، اس کے ہر عمل کا علم ہے، اچھے کا بھی برے کا. 5 زمانے کے 5 اوقات کی قسم کھا کر جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں کہ آج اتنے سال ہو گئے ہماری زندگی کو، آج فلاں کا برتھ ڈے ہے، آج 40واں ہے، آج 50ویں سال گرا ہے، آج 60 سال کے ہو گئے، آج 70 سال کے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان ربک لبالمرصاد. بے شک، ان کا میں نے یقیناً کہ شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اس میں قسمیں بھی کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی اسی مضمون کی تاکید کے لیے کہ تمہیں یقین ہو جائے اس بات پہ. پھر انا کے لفظ سے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اب نگرانی کے کئی ذرائع ہیں اللہ کے نے مقرر کیے ہیں. فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے. صبح کو فرشتے اور آ جاتے ہیں، شام کو اور آ جاتے ہیں. بعض فرشتے ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں وہ ہماری. بعض ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک حکومت ہے، اس کی حاکمیت ہے. اور پھر زمانے کے 5 اوقات میں سے بڑے جو اہم وقت ہیں، بڑے اہم اوقات ہیں، وہ زمانے کے حصے ہیں بڑی فضیلت والے، ان کی قسم بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے فرمائے کہ والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، پورے عشرے کی قسم. اکثر مفسرین کا خیال اور رائے یہی ہے کہ یہ جو 10 راتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سورت کے اندر، اس اپنے کلام کے اندر، یہ جو اب مہینہ آنے والا ہے 3 دنوں کے بعد، ذی الحجہ، اس کا پہلا عشرہ مراد ہے. اور اس میں صرف رات، اللہ تعالیٰ نے راتوں کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن دن بھی شامل ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، قمری جنتری کے لحاظ سے رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. ہمارے ہاں رات پہلے شروع ہوتی ہے. چاند نظر آتا ہے کب نظر آتا ہے؟ جیسے ہی غروب ہوگا چاند نظر آ جاتا ہے، اسی وقت سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے. رمضان شریف میں جب آپ اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ جی ہم آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو ہم آپ کو مسئلہ بتلاتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ سنت مؤکدہ جو ہے کفایہ اعتکاف بیٹھنا، وہ اس وقت سنت ادا ہوگی جب 20واں رمضان کا روزہ ہو اور روزہ مسجد میں آ کے کھولو.
سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جاؤ جہاں آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں جس مسجد میں. اس لیے کہ اگر 1 منٹ بھی بعد میں آئے سورج غروب ہونے کے تو سنت موقدہ والا اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ عشرہ پورا ہی نہیں ہوگا. اس میں اتنے منٹ کم ہیں، 1 منٹ 2 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جتنے لیٹ آئے اتنا وہ کم ہو جائے گا، سنت پر عمل نہ ہوگا. تو قمری کیلنڈر میں رات پہلے ہے، وہیں سے دن شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے چلتے سورج غروب ہوگا تو دن پورا ہوگا. اب بعض لوگ منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں 1 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا. اب وہ کب سے بیٹھے گا؟ ایسے اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے. وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے اور پھر ساری رات وہاں گزارے، اگلا دن بھی پورا گزارے، روزہ کھول کے پھر اپنے گھر جائے، تب اس کا 1 دن کا منت کا نظر کا جو اعتکاف ہے پورا ہوگا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں 10 راتیں ان کی بھی میں قسم کھا رہا ہوں، تو یہاں پورا عشرہ راتوں کے ساتھ دن بھی مراد ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے. یہاں فرمایا کہ والفجر ولیال عشر. اب یہ فجر سے کون سا فجر کا وقت مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ پورے سال کی فجر مراد ہے. صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کے جو آپ کی فجر کی نماز کا وقت ہے اس کی قسم کھا رہے کہ یہ وقت بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا، بڑی خیر والا ہے، جو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، رات ساری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح سوئے پڑے ہوتے ہیں. اس لیے پھر نوست تو آئے گی، کاروبار میں بھی، گھر میں بھی آئے گی، لڑائیاں بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جہاں فجر کی نماز کا اہتمام ہے جس گھر کے اندر، وہاں لڑائی نہیں ہوگی، وہاں سکون ہوگا. ساس بہو کی لڑائی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کی لڑائی نہیں ہوگی، بہن بھائی کی لڑائی نہیں ہوگی. ورنہ ہر اس گھر میں نوست ہوگی جہاں فجر کا وقت جو ہے سونے میں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے عشرے کی بھی قسم کھائی ہے، پھر اس میں سے نکال کے 1 دن کی بھی قسم کھا رہے ہیں. اور وہ عید کا دن، جفت کا دن، یوم النحر کا دن. فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اچھا اس فجر سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یوم النحر ہی مراد ہے، عید الاضحیٰ کا دن مراد ہے، دن. یہ بھی بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، تابعین بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن کی قسم کھا رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن. فجر سے عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے. کیوں؟ دیکھو یہاں رات کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ابھی میں بتلا رہا تھا کہ رات پہلے دن بعد میں، لیکن عید کا دن جو ہے 10 ذی الحجہ پورے سال کے اندر ایک ایسا شان والا دن ہے کہ اس کی رات ہی نہیں بنائی اللہ نے. آپ کہیں گے نہیں رات تو آتی ہے پہلے، نہیں رات تو آتی ہے، لیکن اس رات کو اللہ نے اس سے کاٹ دیا 10 ذی الحجہ سے، اس کو جوڑ دیا 9 ذی الحجہ کے ساتھ. 9 ذی الحجہ کی 2 راتیں ہیں. حج والا دن جو ہے یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ ہے. اس سے پہلے جو رات ہے وہ بھی اسی کی ہے، اس کے بعد میں جو آ رہی رات وہ بھی اسی کی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ شریعت یہی ہمیں رہنمائی کرتی ہے، شریعت یہی بتلاتی ہے. دیکھو حج 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو ذو الحجہ کہتے ہیں.
اور سب سے بڑا رکن عرفات میں وقوف، حاضری. کسی حالت میں بندہ وہاں چلا جائے حج ہو جائے گا. بے ہوشی میں لے جاؤ اس کو، نیند میں لے جاؤ، معذوری میں لے جاؤ، بیماری میں لے جاؤ. 9 ذی الحجہ کو اگر وہ حاضر ہو گیا حج ہو گیا اس کا. اب ایک شخص کسی وجہ سے سورج بھی غروب ہو گیا 9 ذی الحجہ کا، نہیں حاضر ہو سکا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ بس سورج غروب ہو گیا اگلا دن شروع ہو گیا. نہیں صاحب، اب جو رات آ رہی ہے 10 ذی الحجہ کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس رات میں بھی اگر کوئی حاضر ہو گیا میدان عرفات میں پھر بھی اس کا حج قبول ہے، اس لیے کہ یہ رات اس کی رات ہے، حج والے دن کی رات ہے، حج ہو جائے گا اس کا. نہیں سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں حاضر ہوا، سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ساری رات پڑی ہے، پھر بھی اگر وہ آ گیا وہاں پھر بھی اس کا وقوف شمار ہوگا، شرعی طور پہ معتبر ہے، اس کا حج مکمل ہو جائے گا اس کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کا دن ہے نا، اس کی رات ہی نہیں اللہ نے. اس لیے آپ عید کے دن شروع ہونے سے پہلے کوئی قربانی کر لے نہیں ہوگی جائز اس کی، کیونکہ وہ دن شروع ہی نہیں ہوا 10ویں. عید کا دن تو شروع، قربانی کے ایام جو ہے وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ ہے. اگر آپ 10 ذی الحجہ کی رات جو پہلے جو آ رہی ہے اس میں جانور ذبح کر لیتے ہیں، کوئی دیہات میں کر لیتا ہے، غلطی سے کر لیتا ہے کہ جی شاید صبح صادق طلوع ہو گئی، نہیں معتبر، دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر واجب اس صاحب نصاب ہے تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوگا دن. یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 10 ذی الحجہ والا دن ہے قربانی والا، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، اس کی رات نہیں ہے، یہ خاص ایک دن ہی دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، جو فجر سے شروع ہوتے، صبح صادق سے شروع ہوتے. فرمائے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. جفت رات. اچھا دیکھو 10 عشرے کی بھی قسم کھا رہے ہیں، پھر فجر کی بھی قسم کھا رہے ہیں، پھر آگے فرما رہے ہیں جفت کی قسم. یہ بھی زمانے کا ہی، کیونکہ سارے زمانے چلے آ رہے ہیں، یہاں اور کچھ مراد نہیں لے سکتے. اب اس جفت سے مراد شفع کا میں نا جوڑا جفت، اس کو بھی 10 ذی الحجہ کہتے ہیں، یوم النحر کہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے 10 دنوں کی قسم کھا لی، راتوں کی بھی کھا لی، اس میں آ گیا 10 ذی الحجہ بھی، پھر بعد میں شفع کی قسم کھا رہے ہیں، پھر یوم النحر کی کھا رہے ہیں، اور پھر شروع میں بھی فجر کی 10 ذی الحجہ کی قسم کھا رہے ہیں، آخر میں بھی 10 ذی الحجہ. کیا وجہ ہے؟ اس کی فضیلت کی وجہ ہے. جیسے آپ کے 10 بیٹے ہوں یا بیچ میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ایک جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے آپ کو بڑا پیار ہوتا ہے. آپ چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے پیار کر رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے جی صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہ جی 10 ہیں. کتنے بچے ہیں؟ جی 10 ہیں. یہ مجھے بڑا پیار ہے. پھر جب آپ نے کہا مجھے سارے 10 کے 10 ہی پیارے ہیں، لیکن پھر تم کہتے ہو کہ نہیں بھی یہ چھوٹا جو ہے نا سب سے، یہ مجھے سب سے لاڈلا ہے. اکثر باپ یہ کہتے ہیں، ماں باپ چھوٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. شروع میں بھی چھوٹے کا ذکر، آخر میں بھی چھوٹے کا ذکر، اور سارے ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے سب سے مجھے پیار ہے، سارے اس کے لختے جگر ہیں، سب کو لاڈلا پن ہے. لیکن ایک چھوٹے بیٹے کو الگ سے بیان کرنا یہ ایک محاورہ ہے. ہر زبان کا، قرآن کریم بھی اس محاورے کو استعمال کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد از تعمیم. پہلے عام بیان کرنا، پھر خاص، انہی میں سے خاص جو ہوتا ہے اس کو بیان کرنا. اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا عشرہ جو آنے والا ہے نا بڑا فضیلت والا ہے. حدیث میں بھی اس کی، یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 10 پورے عشرے کی، پورے اوقات زمانے کی.
راتوں کی، دنوں کی. اسی عشرے کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں جو اس سے پہلے ہی اگر سنو گے، جانو گے، پھر ہی اس پہ عمل ہوگا، پھر ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوگے. اس عشرے کے آنے سے پہلے ایک تو یہ ضروری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لو فرض ہے. عملی اعتبار سے واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری، واجب پہ بھی عمل کرنا. لیکن قانونی اعتبار سے کچھ فرق ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. وہ علم سے تعلق ہے، پڑھنے سے تعلق ہے، تعلیم سے تعلق ہے. تو جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اس میں اگر کوئی اتنا مالدار ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا کیش ہے اس کے پاس، نقدی ہے اس کے پاس، اتنے پیسوں کا سونے کا مالک ہے، تجارت کے مال کا مالک ہے، گھر میں ایسی چیزیں سامان پڑی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، بستر ہیں، برتن ہیں، بچھونے ہیں، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، ضرورت سے زائد ہیں، ان کی اتنی قیمت بنتی ہے. خواہ وہ تجارت کے لیے ہوں یا نہ ہوں، خواہ ان پہ سال گزرے یا نہ گزرے، 3 دنوں کے اندر اگر اتنی مالیت کا وہ مالک ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. آج میں نے معلوم کیا تھا ابھی چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو وہ 2500 بتاتے ہیں. تو اگر 2500 ہو تو 2600 بنا لو تقریباً. کوئی کہہ رہا تھا 2600، کوئی کہہ رہا تھا 2500. 1,35,000 روپے بن گئے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو اگر کسی کے پاس سارے خرچے نکال کے، اپنے سارے واجب الادا بل نکال کے، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، موبائل کا فون، جو دینے ضروری ہیں آپ کے اوپر، گھر کا خرچہ، مکان میں کرائے پہ رہتے ہو تو کرایہ بھی نکال لو، یہ سارے خرچے نکال لو 1 مہینے کے. اب تمہارے پاس اگر 1,35,000 روپے بچتا ہے تو قربانی فرض ہے تمہارے کرنی. شریعت نے کوئی مشکل مسئلہ بتایا ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ غریب ہے تو وہ بھی قربانی کرے، نہ. مسافر پہ بھی نہیں ہے قربانی، خواہ کتنا ہی مالدار ہو. مقیم ہونا بھی ضروری ہے اپنے وطن کے اندر، اور پھر مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، پاگل بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حکم پاگلوں سے متوجہ نہیں. عقل کو، عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو اپنے گھر میں، اور صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، شریعت کی نظر میں امیر بھی ہو، اس پہ قربانی فرض واجب ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان صاحب وسعت ہے، صاحب وسعت کا علماء نے یہی تشریح کی ہے کہ سارے خرچے نکال کے 52.5 تولہ 200 درم تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نصاب 200 درم چاندی کے ہوتے تھے، وہ 52.5 تولہ بنتی ہے. اتنے پیسے موجود ہیں تو وہ قربانی کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ عیدگاہ سے دور رہے. یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے جو کہتے ہیں چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے. وہ عید پڑھنے چلے جائیں گے جلدی سے، قربانی کہتے نہیں، خرچے بڑے ہیں، مہنگی بڑی ہوگی. 18-20 ہزار کیا میں تمہارے لیے جو جس کے پاس 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہے، یہ تو کم سے کم مقدار، زیادہ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس بے شمار. تو ایک تو اس کی بارے میں آیا مستحب یہ ہے کہ پہلے جانور خریدو، کچھ دن اس کی خدمت کرو، پالو، کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو اس کو،
اس میں انس پیدا کرو. اس لیے کہ یہ سنت کس کی ہے؟ ما ھذی الضاحی یا رسول اللہ، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لخت جگر کی قربانی دی ہے نا، اس کی جگہ پھر دمبا آیا نا. تو ہمیں تو ہمارے لیے سہولت پیدا کی ہے اللہ نے کہ ہم جانور دے کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، وہ ثواب ملتا ہے ہمیں. تو وہ انس پیدا ہو تاکہ ایک یہ مستحب عمل ہے. قربانی کرنا تو ان پہ واجب ہے، لیکن پہلے کچھ خریدنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کو چارہ ڈالنا، اس کو پیار کرنا، پالنا پوسنا، یہ مستحب ہے. دوسری مستحب اختیاری عمل، آپشنل، وہ یہ ہے کہ جس کا ارادہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قربانی کرنے کا، خواہ جانور ابھی نہیں بھی خریدا آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کل خرید لیں، پرسوں خرید لیں، چاند دیکھنے کے بعد سودا ہو جائے آپ کا، لیکن قربانی آپ پہ واجب ہے. تو وہ اپنے ناخن نہ ترشوائے، اپنے بال نہ کٹوائے. یہ بھی آج بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا، تو عمل کرو گے نا. اب دیکھو عمل معمولی سا ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ مشابہت ہوگی آپ کی حاجیوں کے ساتھ. وہاں ہم نہیں جا سکے، ہم یہاں رہ کے حاجیوں والی قربانی کا ثواب لے سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے. ان کو حکم یہی ہے کہ قربانی کرو، پھر اپنے بال منڈواؤ، پھر حلال ہو، پھر احرام کو کھولو. تو چلو کسی درجے میں ہماری مشابہت ہو جائے گی. ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ انہی کے ساتھ کریں گے، انہی کے ساتھ اٹھائیں گے. اچھی مشابہت ہے، اچھا معاملہ ہوگا. بری مشابہت کرو گے تو برا معاملہ ہوگا. دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا ہے فرعون کے تلبیدہ جادوگروں سے. دن مقرر ہو گیا تھا، قرآن میں واقعہ موجود ہے. اب بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں، اب اپنا اپنا فن دکھا رہے ہیں، ہنر دکھا رہے ہیں سب. فرعون بیٹھا ہوا تخت نشین ہو کے انتظار میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش ہوگی. اب سارے وہ موسیٰ علیہ السلام کے وضع قطع بنا کے آئے، ویسے ہی جبہ کبا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، شکل تھی. کئی دن محنت کرتے رہے. اس میں ایک شان تھی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں، تو انہوں نے ویسی شکل صورت بنائی، لباس بنایا کہ لوگ موسیٰ کے لباس سے متاثر نہ ہو، ان کی شکل و صورت سے متاثر ہو کر ہم ناکام نہ ہو جائیں. ان کی مشابہت کر کے آئے، پورا دن اپنے ہنر دکھاتے رہے. جب سارے ہنر ختم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی. وہ جتنے ان کے تھے سانپ سپولے سب کو ہڑپ کر گیا، اژدہا بن گئے. اب جادوگروں نے جب دیکھا، کہنے لگے یہ تو جادو نہیں، ہمیں فرعون نے تو ایسے دھوکہ دیا کہ ابھی جادوگر آیا ہوا مصر کے اندر بہت بڑا، اس کا مقابلہ کرنا. جادو کے تو سارے فن، جتنے ہنر تھے، جتنے طور طریقے تھے، سب سے ہم واقف ہیں. ہم میں بڑے سے بڑا جادوگر موجود ہے. اگر یہ جادو ہوتا ہم سب پہچان لیتے. یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، یہ تو کسی اور کی طاقت ہے پیچھے. فوراً سجدے میں گر پڑے، مسلمان ہو گئے اور نعرہ لگایا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان کے. فرمایا کہ قالوا آمنا برب العالمین، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. کیونکہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے نا. انہوں نے کہا کہ ہم اب آج کے بعد انکار ہے اس رب سے، ہم تو رب موسیٰ رب ہارون پر ایمان لاتے ہیں، وہ سچا رب ہے. سب مسلمان ہو گئے.
اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، اللہ سے مخاطب ہو کر، لاڈ پیار تو بہت تھا، اللہ کے لاڈلے نبی تھے، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا کہ آئے تھے مقابلہ کرنے اور تیری یہ شان رحمت ان کے اوپر. تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ کوئی شک نہیں مقابلہ کرنے آئے، لیکن وہ تمہاری شکل بنا کے آئے، جو میری محبوب کی شکل اور صورت بنا کر آتا ہے. مجھے شرم آئی، میری رحمت نے گوارا نہیں کہا کہ یہ ایمان کے دولت سے محروم ہو کر یہاں سے جائے، اس لیے میں نے انہیں ایمان سے نواز دیا. مشابہت کی انہوں نے. خواجہ مجذوب صاحب کا صحیح شعر یاد آ گیا، فرمایا کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. ہم اگر اس نیت سے اس سنت پہ عمل کریں گے، اگرچہ مستحب ہے، اگر آپ نہیں بھی کرو گے کسی وجہ سے تو گناہ نہیں ہوگا، قربانی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، قربانی کا ثواب ملے گا. لیکن یہ ایک آپشنل اختیاری عمل ہے، اس سے کرو گے تو قربانی کئی گنا بڑھ جائے گی. حاجیوں کے مشابہت کی وجہ سے ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو یہ عمل بھی چاند دیکھنے سے پہلے ہی ارادہ کرو گے آپ. اگر کسی کے بال بڑے ہوں بغل میں زیر ناف، وہ تو پہلے صاف کر لے تاکہ 40 دن اس میں نہ ہو جائے، کیونکہ 40 دن تک کی اجازت ہے. 40 دن سے اوپر ہوں تو پھر بالوں کو صاف کرنا واجب ہے، پھر نہیں اس سنت پہ عمل ہوگا. اس لیے پہلے آپ کٹنگ کرا لیں، اپنے ناخن ترشوا لیں، بال ترشوا لیں، ناخن کٹوا لیں، اور یہ 10 دن جب آپ کی قربانی ذبح ہو جائے اسی دن فوراً آپ کروا سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ شیو تو کرواتے رہتے ہیں، باقی پہ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں، پھر داڑھی بھی رکھنی پڑے گی. آپ بدن کے کسی حصے سے بھی بال نہیں لے سکتے، مرد ہو خواہ عورت ہو. مزید ہدایت انشاءاللہ. آخر دعوانا